الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 55 تک سورہ ہود ہے اور سپارہ 12 ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے، کیا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، کہ یعنی میں جو تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی راہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، یہ جو محنت کاوش ہے اس پہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت نہیں ہے مگر اس ذات پاک کے ذمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، جس نے مجھے پیدا فرمایا اسی کے ذمہ میری اجرت ہے۔ اپنی صداقت کی دلیل پیش کی کہ نہ تو میں تم سے کچھ مانگتا ہوں اور نہ تم سے کسی اجر کی تمنا کرتا ہوں، تو پھر مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ پیچھے کا الا مفترون، تو تم یہ کہتے ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، جبکہ میرے ذمہ تمہاری اجرت ہی نہیں ہے، بے شک میں نے تم سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، نہ میرا کوئی تم سے دنیا کی کوئی غرض ہے کہ میں دنیا کی کوئی غرض ہو تو بندہ جھوٹ بولے، تو مجھے تو کوئی غرض ہی نہیں تم سے، میرا اجر تو دینا ہے اللہ نے۔ تو دوسرے معنوں میں یوں سمجھی جب مجھے دینا ہی اللہ نے ہے تو تم سے جھوٹ لے کے بول کے کیوں لوں؟ مجھے دینا ہی جب اللہ نے ہے تو تم سے جھوٹ بول کے میں تم سے کیوں اجر لوں؟ افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتی؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرا سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر دل و جان سے اس کی طرف رجوع کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ اتارے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش۔ سبحان اللہ، یہ بارشیں بھی کبھی کبھی روٹ جایا کرتی ہیں، ان کو بلانے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، کیا استغفروا ربکم، استغفار طلب کرو، کثرت سے استغفار کرو، اور صرف استغفار تمہارا منہ تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ثم توبوا الیہ، بلکہ اپنے دل و جان سے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پہ بارشیں ایسی برسائے گا جو تمہیں نقصان نہیں دیں گی، بلکہ وہ موسلا دھار پیار پیار سے برسنے والی بارشیں ہوں گی۔ سبحان وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور بڑھا دیں گی تمہاری قوت، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری پہلی قوت سے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ منہ موڑو اللہ تعالیٰ سے جرم کرتے ہوئے، یعنی جرم کر بیٹھے ہو تو منہ نہ موڑو، غلطی کر بیٹھے ہو تو منہ نہ موڑو، اس کے علاوہ کوئی بارگاہ ہی نہیں ہے کہ جہاں بندہ لوٹ سکے، بے شک کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ بندہ غلطی کرنے کے بعد اس کے پاس جائے، تو وہ واحد وحدہ لا شریک ہے جو تمہارے آنے کا ہر وقت انتظار کرتا ہے۔ تو ولا تتولوا مجرمین، اور نہ منہ موڑو اللہ تعالیٰ سے جرم کرتے ہوئے۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینہ، نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو، عن قولک، تمہارے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ اڑدر میں دیکھیں نظر، اتنی بھی ہو سکتی تھی کہ ہم تجھ پہ ایمان نہیں لاتے، انہوں نے کہا نہیں، ایک تو نے جو ہے کوئی دلیل نہیں لے کے آیا ہمارے پاس کہ کوئی دلیل لے کے آتا، دوسرا یہ ہے کہ ہم تیرے کہنے پہ اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑتے، یعنی جرم پہ جرم کرتے جا رہے ہیں، جرم پہ جرم کرتے آخر میں کہتے ہیں کہ وما نحن لک بمؤمنین، تجھ پہ ایمان ہی نہیں لائیں گے۔
ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے ہمارے کسی خدا نے دماغی خلل میں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو جو یہ باتیں کرتا ہے نا کہ ایک خدا والی، ہم تو تجھے سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا نے تیرے دماغ پہ حملہ کر لیا ہے۔ یہ جو آپ بہکی بہکی نعوذ باللہ باتیں کر رہے ہیں، جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی خدا تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے تم سے عقل سلب کر لی ہے۔ ان کی ذرا حالت دیکھو نا، ان کی تمہاری عقل سلب کر لی ہے، اور اب تم دیوانوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ اپنی سلامتی مطلوب ہے تو ہمارے خداؤں کے قدموں میں گر پڑو اور اپنی گستاخی کی معافی مانگ لو۔ پرلے دردے کے بے وقوف۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور تم بھی گواہ رہنا، انی بریء میں بیزار ہوں، مما تشرکون ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس کے سوا پس سازش کر لو میرے خلاف سب مل کر، پھر مجھے مہلت نہ دو، یعنی یہ سارے تم سازش کر لو اور پھر مجھے مہلت۔ ان لایانی اور لغویات سے آپ جلال میں آ گئے، جب انہوں نے ایسی باتیں کی نا جلال میں آ گئے۔ فرمایا تم میری سچائی کی گواہی مت دو، اللہ تعالیٰ کی گواہی میری صداقت کے لیے کافی ہے۔ ہاں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے علل اعلان یہ کہا ہے میرا ان بتوں اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لو میرا ایک اور اعلان بھی سن لو، تم سب مل کر، تم بھی اور تمہارے خدا بھی، میرے خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تم سے کسی رحم کی التجا نہیں کروں گا، تم سے کوئی مہلت نہیں مانگوں گا، لیکن سن لو تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔